ریلوے کے عہدیداران اور میرے دوست بھائیوں، سارے قلی جن کو میں بچپن سے جانتا ہوں، بڑا میں نے ٹرین کا سفر کیا ہے اور ہر اسٹیشن پر یہ امید ہوتی تھی کہ قلی جلدی سے سامان نکال لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرین آگے نکل جائے یا ٹرین میں مس کر جاؤں، جلدی سے صحیح جگہ پر پہنچا دیں۔ تو آپ سب کو السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا یہاں پر، اور ریلوے کی جو تکالیف اور مجبوریوں کا ذکر کیا انہوں نے کہ خسارے کے باوجود اس کو وہ چلاتے رہے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کی بنیاد پر مزید جو رکاوٹیں آئی ہیں تو مزید خسارے میں اضافہ ہوگا۔ میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کسی کام کے لیے بلایا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ادھر چلی جائیں، یہاں کی بات ہم کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ اون عباس بپی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان چیزوں کا اہتمام کیا، اور ڈونرز کے ساتھ، اسلامک ویلفیئر والوں کے ساتھ، اور باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر، چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے ساتھ مل کر یہ پیکیجز جو رمضان کے ہیں ان کا اہتمام کیا گیا۔ بہت جگہوں پر یہ بات آتی ہے کیونکہ مسلسل ہم نکلتے رہتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑا ایشو بن گیا پاکستان اور دنیا کی تاریخ کے اعتبار سے، مگر ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر، شیخ صاحب بھی جو سیاسی آدمی ہیں، کانسٹیٹوئنسی کے اندر نکل کر کار خیر کے کام کرتے رہے ہیں۔ تو لوگ کبھی ٹیلی ویژن پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلنا چاہیے۔ وہی ٹیلی ویژن پھر اعتراض کرتا ہے کہ شیخ صاحب آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ نے کسی کو بتایا نہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک بیلنس ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ امید دلانا مشکلات کے زمانے کے اندر، جہاں روزگار سے پریشان ہوں، جہاں لوگوں کو بعض طبقوں کے اندر اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ کل رات کا کھانا میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں گا یا نہیں، وہاں پر یہ کم سے کم ایک امید کی کرن بنتی ہے کہ نہیں، ہو رہا ہے۔ یہ احساس کا پروگرام جو پرائم منسٹر نے شروع کیا، یہ تقریباً 1,20,00,000 لوگوں تک کے گھروں تک وہ 12,000 روپے کی رقم جائے گی، جو بہت بڑی رقم ہے، اس معنی کر کے کہ 1,20,00,000 لوگوں کے گھر پہ جب گیا تو ہر گھر کے اندر ایک آدمی کے پاس گیا تو اس گھر کے اندر 5-6 اور لوگ ہوں گے، تو یہ 7-8 کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنی ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے، ترقی یافتہ ملک، ترقی یافتہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں تو انہوں نے کھربوں کے اندر اپنے لوگوں کو معیشت بند کر کے کھربوں کے اعتبار سے اپنے لوگوں کا اہتمام کیا ہے۔ پاکستان نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہم نے پچھلے 20-30 سال کے اندر اس کو ترقی کے اعتبار سے جس انداز سے اس کو جانا تھا، وہ چوری اور بے ایمانی کے ذریعے ہم نے اس کے دیمک کی طرح اس ملک کو کھایا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اس مشکل کا سامنا پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، مجھے قوی امید ہے کہ جتنی آزمائشوں سے یہ قوم گزر چکی ہے، بہت کم قومیں ان ادوار کے اندر، ان 15-20-30 سالوں کے اندر گزری ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ افغانستان کی جنگ کا معاملہ شروع ہوا، پاکستان کے اندر افغانی مہاجرین آئے، اور ایک وقت میں 35-40 لاکھ لوگ یہاں پاکستان میں، اور آپ لوگوں نے پناہ دی ان کو۔ کسی نے کسی کے ماتھے کا شکن نہیں آئی اس بات پر کہ نہیں، ہم نے نہیں کرنا۔ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے پڑوسی، ہم نے دل کھول کر ان کو اپنے پاس جگہ دی، اور یہ آپ کی فراخ دلی ہے۔ یہ آزمائش سے قوم نکلی ہے۔ پھر دہشت گردی کی آزمائش سے یہ قوم نکلی ہے، مقابلہ کیا، آپس میں لوگوں کے اندر لوگوں نے تفرقہ پھیلانے کے لیے کوشش کی، اس سے بھی ایک قوم نکل گئی۔ تو یہ قوم آزمائشوں سے نکلتی آ رہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو کیفیت ہے اس وقت، لاک ڈاؤن ایک لفظ ہے جس کے ہر جگہ پر، شہر کے اندر بھی، مختلف صوبوں کے اندر بھی مختلف معنی لیے جا رہے ہیں، اپنی ضرورت کے اعتبار سے لیے جا رہے ہیں، مگر معیشت کو تو اثر پڑا نا، آپ کی روزگار کو تو اثر پڑا۔ گھر بیٹھ کر آپ کو وہ چیز، پیسے تو نہیں مل سکتے جو آپ کو محنت مزدوری کے ساتھ آپ ہمیشہ کماتے رہیں۔
تو لہٰذا اس کے اثرات کے اعتبار سے اس حکومت نے، عمران خان صاحب نے اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر ہمیں گاڑی بھی چلانی پڑے گی اور کبھی روکنا بھی پڑے گا، یعنی بریک اور ایکسیلریٹر پر پیر رکھنا پڑے گا حالات کے اعتبار سے۔ اور جب یہ محسوس ہو رہا تھا ان کی تقریر اور سٹیٹسٹکس کے اعتبار سے کہ 25 اپریل تک تقریباً 50,000 لوگ کورونا وائرس کے شکار ہوں گے، پتہ چلا کہ اپریل 14 اور 13 کو، یعنی آج کے دن اور کل کے دن اور پرسوں کے دن، جو خیال تھا کہ اتنے لوگ اس کے شکار ہو جائیں گے اس سے کم رہا۔ تو لہٰذا اس حکومت نے ایک صحیح فیصلہ کیا کہ وہ بندشوں کے اندر تھوڑی سی کمی لائی جائے، اور یہ اچھی بات ہے۔ مگر میں آپ سے ایک بات کا گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کیونکہ ٹیلی ویژن کوریج پر جائے گا تو یہ میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کورونا وائرس بھاگ نہیں گیا ہے۔ اگر ہے تو میرے بھائی سب سے اچھی احتیاط میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے چہرے پر، جیسے آپ لوگ ماسک لگا کر بیٹھے ہیں، جب لوگوں سے قربت کا امکان ہو تو ماسک لگا لیں، اور جو سماجی فاصلوں کا ذکر ہوا ہے کہ 5 یا 6 فٹ کا، اس کا بھی اہتمام کرتے رہیں جہاں ممکن نہ ہو۔ میں کسی جگہ ایک جگہ تعزیت کرنے گیا، چھوٹا سا کمرہ تھا، کئی لوگ تھے، قریب بیٹھ گئے، لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ بھائی تم فاصلہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا جن کے گھروں میں جاؤں وہاں پر میں کہوں کہ نہیں فاصلے سے بیٹھو یا کمرے سے کچھ لوگ چلے جاؤ، یہ ہمارے معاشرے میں ممکن نہیں ہے، مگر اس معاشرے میں یہ تو ممکن ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، تو کوشش کرنا فرض ہے۔ اچھا، اب پرائم منسٹر صاحب سے میں نے درخواست یہ کی ہے کہ پرسوں علماء کے ساتھ مل کر تراویح اور مساجد کے اعتبار سے کچھ اچھا فیصلہ کر لیا جائے۔ اس وجہ سے کر لیا جائے کہ مسلمان سارے سال کے اندر رمضان کا انتظار کرتا ہے، اپنی خیرات اور زکوٰۃ کے اندر مسجد اس کا ایک بنیادی حصہ ہے، اپنی آبادی کے اندر کار خیر کے حوالے سے مسجد ایک بنیادی حصہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اور کار خیر کا سسٹم جو گلی گلی آباد رہا ہے، صدیوں سے آباد رہا ہے، اس سسٹم کی خرابی کی طرف بھی معاملہ جائے۔ تو لہٰذا میں اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی کہ جو لوگ زکوٰۃ اور خیرات کا اہتمام مساجد کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ کرتے تھے وہ جاری رکھیں، یہ تکلیف نہ ہونے دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کیجئے پرسوں انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب اور علماء بیٹھ کر پکا فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا جائے اور تراویح کی کچھ چھوٹ دینے کا امکان ہے، تو اگر چھوٹ ہے تو اس کے اندر بھی میرے بھائیوں خیال رکھو۔ میں نے آپ سے کہا کہ ماسک لگاؤ۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وائرس ہے یہ ناک اور منہ کے ذریعے جاتا ہے، تو میرے ہاتھ کے اندر اگر یہاں سے کوئی چیز لگ گئی اور میں نے اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا تو اس کے ساتھ ساتھ یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہوگا، تو اور چیزوں کے اوپر وائرس ہوگا بہت۔ تو لہٰذا کچھ ہوا میں چلے گا، ہوا میں چلنے کے اعتبار سے آپ نے ماسک پہن لیا، کچھ احتیاط ہو گئی کہ ہوا میں میری گفتگو سے جو جا رہا ہے، جو قطرے ہوا میں اڑتے ہیں وہ 5-6 فٹ تک جا سکتے ہیں، مگر چیزوں پر تو گر گئی میری گفتگو کے اعتبار سے اگر وائرس ہے، تو لہٰذا ہاتھ چہرے پر نہ لگے، اور ہاتھ کو بار بار، یعنی گھنٹے میں 1 مرتبہ یا کہیں سے باہر سے آئیں گھر پر تو ہاتھ کو دھو لیں۔ سب سے سستی چیز ہے صابن سے دھو لیں۔ اور طہارت کے اعتبار سے، وضو کے اعتبار سے مسلمان تو ہمیشہ ہی ہاتھ دھوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اور کھانا جب کھاؤ تو کم سے کم صاف ہاتھوں کے ساتھ کھاؤ، تو بعد میں بھی دھو لیں۔ تو یہ جو احتیاطیں ہیں یہ آپ اس کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ آپ سے اگر یہ وائرس اور بیماری دور رہی، سمجھ لو پاکستان سے دور رہی۔ اپنے بچوں کا خیال کرو، اپنے گھر والوں کا خیال کرو۔ خود خیال کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ بازار گئے تھوڑا سا دور چلے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو قوم آپ سے کر رہی ہے، یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو امت آپ سے کر رہی ہے کہ چھوٹ بھی لیں انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قومیں تیار ہوتی ہیں وہ اندر سے تیار ہوتی ہیں، ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ حالات ٹھیک کیے جائیں، ان کا اپنا ڈسپلن ہے۔ جیسے قائد اعظم نے کہا کہ ایمان اس بات پر کہ ہمیں بھروسہ ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بلا کو ہم سے ٹال دے، اور ہمیں اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اتحاد ہو
کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ڈسپلن ہو. ڈسپلن جس کی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ خود ہم احتیاط کر لیں تو یہ معاملہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ قوم ساری آزمائشوں سے گزر کر انشاءاللہ، یہ قوم وہ قوم ہے جو اپنا غلہ خود اگاتی ہے، اپنی پیٹ کا اہتمام خود کرتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو محنت سے گریز نہیں کرے گی، اور یہ وہ قوم ہے جو آزمائشوں سے نکھر کر ایک بہت ہیرے کی طرح تراش دیا گیا ہے اس کو. اور اس کرونا وائرس سے جیسے ہی نکلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے حوالے سے یہ قوم جو کام کر سکتی ہے وہ دنیا کی قومیں نہیں کر سکتی. آپ نے سنا ہوگا کہ جرمنی تباہ ہو گیا اور جاپان تباہ ہو گیا، ان کے پاس ذخائر کوئی نہیں تھے، کوئی تیل زمین سے نہیں نکل رہا تھا، مگر لوگ محنتی تھے، لوگوں نے بھروسہ کیا اپنے اوپر، اور لوگوں نے محنت کر کے ان ممالک کو چند سالوں کے اندر اس تباہی سے نکال دیا. تو پاکستان کی قوم کو اللہ میاں نے تراش دیا ہے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اور پوری قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت ایک ڈسپلن کے ساتھ اس بیماری سے مقابلہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے اس ڈسپلن کے ساتھ اس کے ساتھ نکلیں. شیخ صاحب، آپ کا شکریہ جس طرح سے آپ ریلویز کو سنبھال رہے ہیں ان مشکل حالات کے اندر، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے یہ معاملہ ہلکا ہوگا آپ کی ٹرینیں چلنے لگیں گی. اور آپ نے جو، میں جب چائنا جا رہا تھا تو آپ نے کچھ ML1 کے اعتبار سے کچھ باتیں کہی تھیں، تو وہ بالمشافہ پریسیڈنٹ شی سے اور چائنا کے اندر میں کر بھی آیا ہوں کہ جیسے ہی کچھ معاملات بہتر ہوں تو یہ ML1 کا ایک بہت بڑا کام ہے جس کے اندر پاکستان کی ریلوے اور پاکستان کا ٹرانسپورٹ سسٹم بہتر ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں یہ سب چیزیں اپنے وقت پر اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ سب چلتی رہیں گی. میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے آپ کو آسانی سے نکال دے. بہت شکریہ. السلام علیکم.